ہند آریائی کی مختصر تاریخ۔ قدیم ہند آریائی دور 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ زبان آواز اور الفاظ کا مجموعہ ہے۔ زبان ہمارے احساسات، جذبات و خیالات کو ادا کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ زبانیں زمان و مکان کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ ان کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر انہیں ماہر لسانیات نے مختلف 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ یہ ہیں: شامی، ہند چینی، دراوی، منڈا، افریقہ کی بانتو، امریکی، ملیائی، ہند یورپی۔ سامی خاندان میں بہت سی اہم زبانیں آتی ہیں۔ عربی اور عبرانی اسی سے نکلی ہیں۔ دراوی سے ہندوستان کی بہت سی اہم زبانوں کا سلسلہ ملتا ہے۔ یہ زبانیں جنوبی ہندوستان میں رائج ہیں۔ تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم اسی کی مشہور شاخیں ہیں۔ لیکن اردو اور ہندی کا جس خاندان سے تعلق ہے وہ ہند یورپی ہے۔ ہندوستان میں آ کر یہ خاندان یعنی ہند یورپی اپنے ارتقائی دور میں ہند ایرانی سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آریائیوں کا وطن وسطی ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس بات کو نصیر احمد خان اپنی کتاب تاریخ زبانیں اردو میں کہتے ہیں۔ پھر سے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ آریائیوں کا وطن وسطی ایشیا میں۔ نصیر احمد خان: آریا ہند یورپی زبان بولتے تھے جو مشرقی اور مغربی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہندوستان میں آریائیوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح کی جا سکتی ہے۔ مسعود حسین خان یہ بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر سے سنیے۔ مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ ہندوستان میں آریائیوں کے داخلے کی تاریخ یا داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے۔ مغرب میں جانے والے آریائیوں کو کنٹم گروہ کا نام دیا گیا، جن کی نمائندہ زبانیں یورپ کی یونانی، لاطانی اور جزمینک وغیرہ ہیں۔ مشرق کی طرف ہجرت کرنے والے آریا کو آریا کوشم گروپ کے لوگ کہا گیا، جو ایران میں اوسطا اور بعد میں اسی کی جدید شکل فارسی وغیرہ بولتے تھے۔ شوتم گروپ کے جو آریا ہندوستان میں داخل ہوئے، ان آریائیوں کی زبان سنسکرت کہلائی۔ پھر سے سنیے۔ شتم گروپ کے جو آریا ہندوستان میں داخل ہوئے، ان آریائیوں کی زبان سنسکرت کہلائی۔ ماہر لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ وہ 3 ادوار یوں ہیں: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ تو یہ ابھی ہم لوگ پڑھیں ہند آریائی کی مختصر تاریخ۔ کتاب ضیاء اردو، مرتب ضیاء المصطفیٰ مصباحی، ناصر آسی بک سینٹر۔